وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سفارت مشن پر ترکی پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ کل سوڈان، فلسطین اور ترک وزرائے خارجہ کے ہمراہ ترکی سے نیو یارک جائیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ دیگر دوست ممالک کو متحرک کرے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امہ کو یکجا کیا جائے اور ایک آواز ہو کر ہم فلسطینیوں کا، مظلوم فلسطینیوں کا، نہتے فلسطینیوں کا جو جائز مقدمہ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ یعنی کہ جنرل اسمبلی کے سامنے رکھیں۔ سلامتی کونسل میں بحث ہوئی لیکن نتیجہ نہ نکل سکا کیونکہ وہ اس ساری گفتگو کو ویٹو کر دیا گیا اور کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے نہ آ سکی۔ اب یہ ساری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ ہماری کوشش تھی اور الحمدللہ اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کو، ہنگامی اجلاس کو منعقد کروا سکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 20 تاریخ کو صبح 10 بجے اجلاس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اجلاس کال کر لیا گیا ہے۔ میں خود فزیکلی اس اجلاس میں انشاءاللہ موجود ہوں گا اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ جنہوں نے متفقہ قرارداد پاس کی ہے، میں انشاءاللہ ان کے جذبات کی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ ترجمانی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ دیگر ممالک جس میں مسلم ممالک بھی ہیں اور جس میں دوسرے جو ڈیموکریسیز ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کی علمبردار ہیں اور جو دیکھ رہی ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر کہ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، نہتے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پریگننٹ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف، اس بربریت کے خلاف وہ اتفاق رائے پیدا کرنے میں اور ایک مؤثر آواز بننے میں کامیاب ہوں گے تاکہ سیکیورٹی کونسل جس کی بنیادی ذمہ داری ہے پیس اینڈ سیکیورٹی، وہ اپنا رول ادا کر سکے اور اقوام متحدہ جو ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو نبھا سکے۔ کنسنسس بلڈنگ کے لیے پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے، پیش رفت ہو رہی ہے۔ میں اس وقت ترکی میں ہوں لیکن یہاں آج ہم نے روانہ ہونا تھا نیو یارک کے لیے، لیکن اس میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ فلسطین کے وزیر خارجہ کی روانگی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور فلسطین کے مسئلے پر وزیر خارجہ اگر فلسطین کے موجود نہیں ہوں گے تو یہ ڈیبیٹ اوپن کون کرے گا؟ اس پہ ہمیں بے پناہ پریشانی ہے، ہمیں تشویش ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے آنے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ڈپارچر کو، ہم اپنی روانگی کو ہم لے کر رہے ہیں، ہم اس پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ فلسطین کے وزیر خارجہ آج نہیں تو کل یہاں پہنچ جائیں اور وہ ہمارے ساتھ مل کے وہ نیو یارک جائیں۔ آپ کی کاوش یقین قابل تعریف ہے سر۔ آپ نہیں سمجھتے امریکہ ہر بار کی طرح ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی یہ کشیدگی کے جو ذمہ دار ہے وہ امریکہ بھی ہے؟ امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مؤثر آوازیں جو ہے وہ فلسطین کے حق میں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سینیٹریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماربل آرچ میں لندن میں ہزاروں لوگوں نے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے، کرسچنز تھے، مسلمان تھے، سب لوگ تھے، جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، وہ اس میں شریک ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورانٹو میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڈنی میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ برلن میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرس میں عوام جو ہے وہ بیدار ہو چکی ہے اور آواز بلند کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جو سٹیزن جرنلسٹ ہے، جو وہ تاریخی کردار ادا کر رہا ہے، اس کے جو کلپس ہیں، جو اس کے ویڈیوز ہیں، جو دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی، چاہے وہ غزہ کے ہیں، چاہے وہ ویسٹ بینک کے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں،
انہوں نے از خود فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس بربریت کے خلاف ایک جنرل اسٹرائک کی انہیں کال دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومتوں کا، ہم سیاسی جماعتوں کا انتظار نہیں کریں گے، ہم عوام، فلسطینی عوام اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، ہمیں ہمارے کانوں تک ان کی سسکیاں پہنچ رہی ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے کہ اس وقت عوام لیڈ کر رہی ہے اور لیڈرشپ فالو کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو میری سیاسی نظر دیکھ رہی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، یقیناً سر آپ کا کردار بہت اہم ہے، اور اس تناظر میں فلسطین کے حق میں آپ پاکستان کے واضح موقف کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہم آنے والے وقت میں امریکہ یا اسرائیل کا واضح طور پر بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی صورت میں؟ دیکھیے، اس وقت ہم نے لوگوں کو متحرک کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ لوگوں کو دھکیلنے سے ہمارے مقصد نہیں حاصل ہوتے۔ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر اسرائیل پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ امریکہ ہو سکتا ہے۔ اور میری سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن سے جو بات ہوئی، میں نے اس سے یہی درخواست کی کہ وہ ڈی ایسکیلیشن میں اور سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور سب سے مؤثر کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، علیحدگی سے ہمارے مقصد نہیں حاصل ہوتے۔ جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفق ہو کر پیغام دیا، اگر کل پاکستان کی آواز بٹی ہوئی ہوتی تو میری آواز میں وہ طاقت نہ ہوتی جو آج ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے مجھے مؤثر کر دیا ہے، کیونکہ 22 کروڑ کی آواز بن گیا ہوں میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیگر ممالک کو ساتھ لے کر چلیں اور متفق ہو کر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور فلسطینیوں کو اس بربریت سے نجات دلوائیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے سر۔ آخری سوال، امریکہ سالانہ امداد غالباً 3.8 ارب ڈالر موجود فوجی امداد کی مدد میں دیتا ہے اسرائیل کو۔ کیا سمجھتے ہیں ہم امریکہ کو دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ بمباری کو بند کرے؟ میں تو عرض کر رہا تھا، یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ سب سے مؤثر آواز جو اسرائیل پر مؤثر ہو سکتی ہے وہ امریکہ کی آواز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل میں چین نے، دیگر ممالک نے، روس نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ویٹو ہو گئی۔ اس لیے امریکہ کا آن بورڈ ہونا، ان کا قائل ہونا، ان کی پبلک اوپینین کو ہموار کرنا، یہ فلسطین اور فلسطینیوں کے مفاد میں ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ بہت شکریہ۔ فلسطین کے حق میں آپ پاکستان کے واضح موقف کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہم آنے والے وقت میں امریکہ یا اسرائیل کا واضح طور پر بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی صورت میں؟ دیکھیے، اس وقت ہم نے لوگوں کو متحرک کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ لوگوں کو دھکیلنے سے ہمارے مقصد نہیں حاصل ہوتے۔ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر اسرائیل پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ امریکہ ہو سکتا ہے۔ اور میری سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن سے جو بات ہوئی، میں نے اس سے یہی درخواست کی کہ وہ ڈی ایسکیلیشن میں اور سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور سب سے مؤثر کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے،